اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاص نہیں، خاک ہیں ہم۔ ہر انسان اپنے آپ میں خاص ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی وہ یہ نہیں سوچتا کہ خاص اور خالص تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ انسان کو اپنے خالص ہونے کا یقین بس اتنا ہونا چاہیے کہ وہ مٹی سے بنا ہے اور مٹی ہی میں جا ملے گا۔ اس سے زیادہ اس کے خالص ہونے کی دلیل کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ غصہ، ناراضگی، پریشانی، امیری، غریبی، یہ تو سب انسان کے اندر خود کی لڑائی ہے۔ اس کے خالص یا جعلی ہونے کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، مگر خاص ضرور ہے اپنے کرموں کی وجہ سے۔ خاص ہے وہ بندگی کی وجہ سے، خاص ہے وہ اپنے اس عہدے کی وجہ سے جس کے ذریعے وہ خدمت کی وجہ بنا۔ خاص ہے وہ اپنی خوشحالی سے زیادہ کو دوسروں کے لیے صرف کرنے کی وجہ سے۔ خاص ہے وہ عام ہونے کی وجہ سے۔ خاص ہے وہ خاک ہونے کی وجہ سے، اپنی عاجزی کی وجہ سے۔ عاجز ہوا وہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں۔ خاک ہوا وہ اللہ کے پیار میں۔ انسان کا خاک ہونا ہی اس کو خاص بنا دیتا ہے۔ خاک ہونے کا مطلب اپنے اصل کی طرف لوٹ آنا ہے۔ ہمارا اصل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ یہی ہمارا خاص اور حاصل ہونا چاہیے۔ ویسے ہی تمہیں وہم ہے، افلاک نشیں ہیں۔ تم لوگ بڑے لوگ ہو، ہم خاک نشیں ہیں۔ خاک ہونا عاجزی کی اس سطح کو چھو لینا ہے جہاں خاک میں مل جاتی ہے، وجود بے معنی اور خیال سقوط پذیر ہو جاتے ہیں۔ دنیا بے رنگ اور کائنات قوس قزح کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ یہی ہے اس خاکی کا خاک ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی انسان کے لیے نمونہ ہے۔ آپ اللہ کے ہاں ساری مخلوق سے افضل ہیں، اعلیٰ اخلاق سے مزین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اعلیٰ درجے کی تواضع بھی ہے۔ یہ کیسے نہ ہو جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، بلا شبہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ ابن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیوہ اور مسکین کے ساتھ چلنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ جاتے اور ان کی ضرورت پوری کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری جان آپ پر قربان ہو، آپ ٹیک لگا کر کھانا کھائیں، یہ کھانے کا آسان طریقہ ہے۔ اس پر آپ نے جواب دیا، عائشہ، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاؤں گا، بلکہ اس طرح کھاؤں گا جس طرح ایک غلام کھاتا ہے، اور غلام کی طرح بیٹھوں گا۔ یہ ہے ہمارے نبی کا عاجزی کا لیول۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے عاجزی و انکساری کی بلند مثالیں پیش کی۔ قیس ابن ابی حازم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کے پاس آیا، جب آپ کھڑے ہوئے تو وہ کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا، پرسکون رہو، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، بلکہ ایسی قریش عورت کا بیٹا ہوں جو خشک روٹی کے ٹکڑے کھایا کرتی تھی۔ خاک تو وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی پر مہربان ہو تو وہ اس کی مخلوق پر مہربان ہو جائے۔ اسی کو کہتے ہیں خاک ہونا۔ اگر اپنی غلطی پر شرمندہ ہو جاؤ تو اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا شروع کر دو۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس گناہ کی رو رو کر معافی مانگا کرتے تھے
جو جوانی میں ان سے اس بات پر سرزد ہوا کہ بازار میں آگ لگ گئی، کسی نے آ کر بتایا حضرت بازار میں آگ لگ گئی ہے، ساری دکانیں جل گئیں مگر آپ کی دکان کو کچھ نہیں ہوا، وہ بچ گئی ہے، تو بے ساختہ آپ کے منہ سے نکلا الحمدللہ، اس بات کی معافی یہ سمجھ کر مانگتے رہے کہ میں نے اپنی فکر کی اللہ کی اس مخلوق کو کیوں بھول گیا جن کی دکانیں جل گئی تھیں۔ جب آپ اس طرح کی سوچ رکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پر کیسی کیسی مہربانیاں کرتی ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اللہ نے سب کو ایک جیسا بنا کر بھیجا ہے، ایک ہی مٹی سے بنایا ہے، اور آپ کی اللہ سے محبت، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اس کی مخلوق سے پیار اور اس کا خیال آپ کو خاک سے خاص بنا دیتا ہے۔ ہم خاص تھے، خاک ہو گئے، خاک ہوئے تو خاص ہو گئے۔ یہ تھا آج کا خیال یار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔